بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حکیمانہ اقوال قرآن کریم میں نقل کیے گئے تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی خوب سے خوب تر بنا سکیں۔ ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی سنبھلی ریاض۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت حکیم لقمان کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نسب، خاندان اور زمانے کے بارے میں تو اپنے کلام میں کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن ان کے حکیمانہ اقوال کا ذکر فرمایا ہے۔ تاہم قدیم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عرب پر موجود تھا، البتہ ان کی شخصیت اور نسب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایات کے مطابق وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی، جبکہ دوسری روایات سے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم عصر معلوم ہوتا ہے۔ اکثر مورخین کی رائے ہے کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ افریق النسل تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی، کیونکہ قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں جو حکیم لقمان کے نبی یا رسول ہونے کی دلالت کرتا ہو۔ غرضے کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو نبوت عطا نہیں کی مگر حکمت و دانائی سے وافر حصہ دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صورت و شکل کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، جیسا کہ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تو اس بات سے دل غیر نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ حبشیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غلام اور حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ۔ غرضے کہ حکیم لقمان کے حالات زندگی اور زمانے میں اختلاف کے باوجود پوری دنیا ان کی ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتی ہے۔ جہالت کے معتدل شعراء نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی قیمتی نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بیان فرمائی تھی۔ یہ حکیمانہ اقوال اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم میں نقل کیے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو خوب سے خوب تر بنا سکے اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکے۔ پہلی نصیحت شرک سے دوری۔ سب سے پہلے حکمت عقائد کی درستگی کے متعلق ہے۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے اور اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک عبادت نہ کرنا اس دنیا میں اس سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو اس کے برابر ٹھہرایا جائے۔ یہی وہ پیغام ہے جس کی دعوت و تعام انبیاء رسول نے دی کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی رزق دینے والا ہے اور پوری دنیا کے نظام کو تنہا وہی چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم سب اس کے بندے ہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہی مشکل کشا، حاجت رواں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ دوسری نصیحت اللہ کے علم ہر چیز کو محیط ہے۔ حکیم لقمان کی دوسری نصیحت اپنے بیٹے کو یہ تھی کہ اس کا یقین رکھا جائے کہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے ایک ذرے سے اللہ جل شانہ اچھی طرح واقف ہیں، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں اور اس پر اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ کوئی چیز کتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی ہو جو عام نظر میں نہیں آ سکتی، اسی طرح کوئی چیز کتنی ہی دور دراز ہو، اسی طرح کوئی چیز کتنی ہی اندھیروں اور پردوں میں ہو، اللہ تعالیٰ کے علم و نظر سے نہیں چھپ سکتی۔ غرضے کہ ہم دنیا
کہ کسی بھی میدان میں ہوں، تجارت کر رہے ہوں، درس و تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہوں، ملازمت کر رہے ہوں، قوم و ملت کی خدمت کر رہے ہوں، لیکن ہمیں ہمارے ماں باپ اور کائنات کو پیدا کرنے والا ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے سے پوری طرح واقف اور ہمیں مارنے کے بعد اس کے سامنے کھڑا ہو کر زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے چھپ کر رشوت لی ہے یا کسی شخص پر ظلم کیا ہے یا کسی غریب کو ستایا ہے یا کسی کا حق مارا ہے تو ممکن ہے کہ ہم دنیا والوں سے بچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اندھیرا نہیں اور ہم اس کا ضرور حساب دینا ہوگا۔ تیسری نصیحت، نماز قائم کرنا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، بیٹا نماز قائم کرو۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ نماز خود اہم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے عمل کی درستگی کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت و تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو ان کے شرائط و آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ اس کی نماز عن قریب اس کو برے کام سے روک دے گی۔ لہٰذا ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، اپنی ذات سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، یعنی اس بات کی فکر کرنا کہ سارے انسان اللہ کو مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنے کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے معاون مددگار ہیں۔ ان کے 4 اوصاف ہیں، اچھائیوں کا حکم کرتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں، یعنی جس طرح ہر مومن پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اگر مال و زکوٰۃ فرض ہے، ضروری ہے، اسی طرح اچھائیوں کا کام کرنا اور برائیوں سے روکنا ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اگرچہ ہر شخص استطاعت کے مطابق ہی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، 5 نصیحتیں۔ حالات پر صبر کرنا، اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا ایسا عمل ہے کہ اس کی پابندی میں خاص مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں، خصوصاً امر بالمعروف نہی عن المنکر کی خدمت کا صلہ عموماً عدالتوں اور مخالف سے ملتا ہے۔ حکیم لقمان کے اس 7 وصیت دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات سامنے آئیں ان پر صبر کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں مگر وہ جو اپنے اندر 4 صفات پیدا کر لے، ایمان، نیک اعمال، فلاح اور قناعت کر لے، بلکہ امت کے تمام افراد کی بھی کامیابی فکر کرے۔ دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کرنا۔